الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین، جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار رہو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں مومنوں پر جو احسان فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بے شک اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے تمہاری بے سر و سامانی کی حالت میں مدد فرمائی۔ معزز سامعین، حضور تاجدار انبیاء خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث مبارکہ کو ابھی 3 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر دو۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حکم خداوندی کی تکمیل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثانی حرم سے اٹھ کر کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کے لوگوں کو بلایا۔ جب صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر آپ کے خویش اقربا کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، تو مخبر صادق برحق ہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک بھاری فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے بیک وقت یک زبان ہو کر کہا ہاں، کیونکہ ہم آپ کی صداقت پہ پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے سمجھانے کے لیے یہ تمہارے سمجھانے کے لیے تھا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، باہم کی صفت چھوڑ کر انسان بن جاؤ، بے حیائی سے تائب ہو کر نیک ہو جاؤ، خداوند عالم کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو، ایک ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کا معبود ہے، وہی مطلوب و مسجود ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ یہ جو تمہارے خدا ساختہ معبود لات، منات، عزا، حبل، یہ سب پتھروں کے بے جان مورتیاں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سعید و دعوت الہی الحق سن کر تمام لوگ دم بخود ہو گئے۔ انہوں نے کبھی یہ توقع بھی نہیں کی تھی کہ گنتی کے چند افراد ہم نوائی کے سہارے حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی بڑی بات کہہ دیں گے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عقیدت و محبت کے مرکز مرجع حوروں اور ان کے خداؤں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دعوت حق سن کر دوسرے لوگ ابھی میگوئیاں ہی کر رہے تھے کہ شکاوت ازلی کے پی کر ابو لہب العین نے اپنا ناپاک منہ کھولا اور گستاخانہ انداز میں کلمات کہے، جس کو شاعر نے یوں کھینچا ہے نبوت کیا تیرے ہی واسطے اس گھرانے میں ہے، نبوت کیا تیرے ہی واسطے اس گھرانے میں،
نبوت کے لیے بس تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی بات سنانے کو تو نے بلایا ہے، یہی بات سنانے کو تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا جو تو نے سنایا ہے۔ سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے بے اعتنائی کا شدید صدمہ ہوا۔ آپ غم زدہ ہو کر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، اور اس کے فوراً ہی بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ امام الانبیاء شہید الثری صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حالات سنگینی کے دوبارہ اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ یہ کل 40 آدمی تھے۔ ان کے سامنے پہلے ہی تقسیر طعام کا معجزہ پیش کیا تھا، اور پھر ان کو توحید رسالت کی تبلیغ کی۔ آپ کے قبیلے کے لوگ ابھی آپ کی باتوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ ابو لہب العین نے پھر اپنی شقاوت قلبی کا اظہار کر دیا اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھتیجے، ہم تیرے نئے دین کے لیے اور تیرے لیے تمام عرب کو دشمن نہیں بنا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرے صدمے نے پریشان کر دیا۔ ایک طرف جن لوگوں نے کوہ صفا پر آپ کی باتیں سنی تھیں، وہ خود نمک اور مرچیاں خوب چھیڑ کر ان دوسرے لوگوں کو سنا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اخفاء کے بجائے علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جبل صفا پر آپ کے فرمائے ہوئے چند کلمات ہی میدان بدر قائم ہونے کا سبب بنے تھے۔ جیسے جیسے حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فریض تبلیغ کو تیز کرتے گئے، ویسے ہی کفار مکہ کے دلوں میں بغض و عنا اور عداوت و شقاوت شعلے ابھرتے گئے۔ پورے مکہ میں حضرت ابو طالب کی ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو آپ کی حمایت و صیانت و حفاظت و عنایت میں مکمل طور پر کمر بستہ تھی۔ اس کے باوجود زعانہ اسلام پر مشرکین کی طرف سے ستم آرائیوں کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ سفیان قریش جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے دیکھتے تو آپ کو تکلیف پہنچانے میں ایک دوسرے سے پیش رہتے۔